اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی کانسٹنٹ ان دا ریسیٹیشن آف دا قرآن اینڈ ذکر، یعنی علیکہ بی تلاوت القرآن و ذکر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو اور اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ یہ اکثر کیا کرو، کیونکہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن اور قرآن ہی کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر بھی کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر کو، نصیحت کو، ریمائنڈر کو نازل کیا، یعنی قرآن ہی کی ایک صفت ہے نصیحت، یعنی ایک قرآن پڑھ لینا عربی میں اور ایک قرآن کا نصیحت بن کے میمری میں آ جانا، نصیحت بن کے آپ کی یادداشت کے اندر سٹور ہو جانا، اس کو عربی میں ذکر کہتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، جب بھی قرآن کی تلاوت ہوگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق، تو تلاوت میں سے نصیحت نکلنی چاہیے، تلاوت میں سے ہدایت اور نصیحت ملنی چاہیے۔ تو جو نصیحت ملتی ہے اس کو اگر ہم اپنے دل میں سٹور کر لیں، اپنے جسے کہتے ہیں نا پلو میں باندھ لیں، اپنے دماغ میں میمورائز کر لیں، اس کو عربی میں ذکر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے دونوں کو الگ الگ بیان کیا تاکہ ہمیں دونوں کی سمجھ میں آئے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ قرآن کی تلاوت سے ہی اللہ کا ذکر 1400 سال پہلے بھی لوگوں کو ملا تھا۔ لوگ تو اللہ کا نام جانتے تھے لیکن بت انہوں نے بہت سارے اپنی مرضی کے بنا لیے تھے، آج تفصیل سے میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اسی لیے قرآن کی تلاوت سے اللہ کا ذکر واضح ہوا کہ کیا اللہ کا ذکر ہے، کیا اللہ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں اللہ کے نام کے ساتھ ایسوسیٹ کی ہوئی تھیں، بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ منسوب کی ہوئی تھیں، اور انفارچونیٹلی یہ آج بھی ہوتا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، جب تک لوگ اللہ کے کلام سے، قرآن مجید سے، اس کی اپنی بات سے اللہ کو نہیں سمجھیں گے تو اپنے خام و خیال اور فیسینیشن اور فینٹیسیز اور آئیڈیاز سے وہ اللہ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں یہ عمل تمہارے لیے ہدایت اور نور بنے گا۔ یہ ہم حصہ کھا گئے، یہ ہم بھول گئے۔ ہم نے کہا کہ تلاوت کرو، عربی میں اس کو یاد کرو، اس کی ریسیٹیشن کرو، which is great، اور اس سے کیا ہوگا، ہمیں آخرت میں نور ملے گا، آخرت میں ہمیں یہی ہمارے لیے نور بن جائے گا، روشنی بن جائے گی۔ لیکن ہم حدیث مبارکہ یہ حصہ بھول گئے، حدیث مبارکہ کا، کہ زمین میں یہ عمل تمہارے لیے ہدایت اور نور بنے گا۔ یہ کیسے بنے گا ہدایت، یہ کیسے بنے گا نور؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے تقوی لو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کو جب قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہے، صحیح غلط کی تمیز ملتی ہے، فرقان ملتا ہے، اس کو حق واضح ہوتا ہے، اس کو دنیا کی رسومات، فضول ٹریڈیشنز جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے خیالات، ہمارے افسانے، ہماری فینٹیسیز، ہم نے جو خود سے سوچیں بنائی ہوئی اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اپنی مرضی کا لائف سٹائل، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کے طور طریقے، جب اس کو واضح ہوتا ہے کہ میں تو اندھیرے میں تھا، میں تو جہالت میں تھا، اللہ تو خود بتا رہے ہیں اپنی آیات سے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا سوچ ہونی چاہیے مومن کی، کیا میری وے آف لائف ہونا چاہیے۔ جب اس کو یہ واضح ہو جاتا ہے تو قرآن اس کے لیے کیا بن جاتا ہے، ہدایت اور نور، یعنی وہ ہدایت کے راستے پر بھی چل پڑتا ہے اور اس کو روشنی مل جاتی ہے، جیسے ایک ڈاکٹر کو میڈیکل سائنس پڑھنے سے روشنی مل جاتی ہے، آپ اور میرے پاس وہ روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مومن کے پاس اللہ کے کلام کی روشنی آ جاتی ہے اور وہ اس روشنی سے دیکھتا ہے، علم کی روشنی سے دیکھتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ آج ہمیں ہمارے گھروں میں بھی مل جائے۔ آج ہم صرف قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ دعائیں کبھی کبھی ایسی بھی ہوتی ہیں جو انبیاء نے بھی نہیں مانگی، وہ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو ایک مومن کو زیب نہیں دیتی۔
ایسی دعائیں بھی ہوتی ہیں جو ایک مسلمان کو کہ شایع نشان نہیں ہے، کیونکہ ایک عام انسان تو کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے. ایک عام انسان تو دوسرے سے لڑنے کے لیے بھی اپنے معبودوں کے پاس جا کے دعا مانگتا تھا. جب قریش کہیں جنگ کے لیے جاتے تھے، کہیں لڑنے کے لیے جاتے تھے، تو وہ بھی ہبل کے سامنے کھڑے ہو کے تو ایروز پھینکتے تھے، تیر پھینکتے تھے، اور تیر کا رخ کس طرف ہے یہ بتاتا تھا ان کو کہ وہ ہبل کیا چاہتا ہے یا ان کے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے. تو اس طرح اس کو کہتے ہیں قیاس آرائی. خواب میں ہم نے بھی گھروں میں یہ کیا کہ مجھے خواب میں ہی آیا تو میں نے یہ کام کر لیا، مجھے خواب میں ہی آیا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں، جیتے جاگتے اپنے علم کے ساتھ، اپنے علم کی حکمت کے ساتھ قرآن مجید کو وحی کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کی بیس پہ پہلے تو اس کو اپنایا، پھر اسی علم کی بیس پہ ایک معاشرہ بنایا، لوگوں کی تربیت کی، اصحابہ کرام پروڈیوس کیے. دس از آل پریکٹیکل میرے عزیز دوستو، بھائیو بہنوں. دین ایک پریکٹیکل، ایک عملی اللہ کا احسان ہے، ایک نعمت ہے. اس کو افسانوں میں، کہانیوں میں، خیالوں میں، خوابوں میں، سٹوری بکس میں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں. اللہ نے اپنی کتاب میں ایک حقیقی مالک حقیقی، یہ ورڈ کیوں آیا مالک حقیقی، یعنی حق کے ساتھ مالک؟ اس لیے کہ فیک مالک بھی ہیں، جھوٹے الہ بھی ہیں، جھوٹے معبود بھی ہیں جو انسان بنا لیتا ہے، اور یہ ازل سے چلے آ رہے ہیں، یہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج ہمارے گھروں میں بت تو نہیں ہے، لیکن یقین جانیے کہ ہم نے دل و دماغ میں بہت سارے بت بنائے ہوئے ہیں. عزت کا بت، اپنی بڑائی کا بت، شان و شوکت کا بت، پیسے کا بت، بیٹوں کا بت کہ بیٹے چاہیے، اپنی خواہشات، کمزوریوں کے جب کمزوریاں انتہا پر پہنچ جاتی ہیں، کمزوری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم کمزوری کے کہنے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج کعبہ میں بت نہیں ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے بت لے کر آج بھی کعبہ چلے جاتے ہیں. اللہ سے معافی تو مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، لیکن ان بتوں کو پاش نہیں کرتے، اپنی عزت کو وہاں نکال کر سامنے نہیں رکھتے کہ یا اللہ میں نے اپنی ایگو کو، اپنی عزت کو، اپنی خواہشات کو، اپنی کمزوریوں کو یہاں پہ لا کے پھینک دیا. اب میں آ گیا ہوں، اب تو میری تربیت کر، اب تو مجھے سنبھال، اب تو مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے. ہم اس طرح سے اللہ کے پاس نہیں جاتے. ہم آج بھی اپنے بہت سارے بت اندر رکھ کر ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ خواہشات، وہ کمزوریاں، وہ تمام چیزیں جو اللہ کی قربت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، وہ ہم آج بھی لے کر پھر رہے ہیں. عربی میں اس کو الہ کہتے ہیں، اور ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ سے.